بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور مشکلات کئی قسم کی ہیں۔ قدرتی آفت ہے سیلاب، اور اس میں سیلاب کا ہم لوگوں نے بہت ہاتھ بٹایا ہے، کیونکہ جو ہماری گورننس کی حالت رہی ہے، جس کی وجہ سے سسٹمز ان پلیس نہیں تھے، وہ انہوں نے سیلاب کی تباہی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب اس کی گونج یورپین پارلیمنٹ میں سنی گئی ہے اس کی، تو یہ ہماری لیڈرشپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم تھنکنگ کا جو فقدان ہے ہماری پالیسی میکنگ میں، وہ بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ پانی ڈیفینیٹلی زیادہ آیا اس سال، دریاؤں میں بارشیں بھی زیادہ ہوئیں، کافی دیر تک ہوئیں، لیکن یہ تو ایک قدرتی امر ہے، ہوگا۔ اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کو سنبھالنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، جس طریقے سے اس کو مینیج کیا گیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اس میں۔ دوسرا، ملک کے اندر جو سیاسی ابتری ہے، اور ڈیلی کے حساب سے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے۔ سیاسی طور پر ہمارا اونٹ کسی کل بیٹھ نہیں رہا، جس کی وجہ سے ایک تو بے چینی ہے، اور ملک میں جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کو اکنامک ریکوری کا بھول جائیے۔ تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ اس پاکستان کو درپیش ہے، پاکستان کی اکانومی اس وقت ڈول ڈرم کا شکار ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ چونکہ ہماری کبھی لانگ ٹرم تھنکنگ اس میں رہی نہیں، لانگ ٹرم اسٹریٹجک لیول پہ ہم نے کبھی اپنی اکانومی کو استوار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر ہمارا ہر سال جب نئی سوچ ہوتی ہے، اور ہر حکومت نئے طریقے سے معاملات کو چلانا شروع کرتی ہے زیرو سے، تو اسی وجہ سے ہم کوئی لانگ ٹرم سسٹینیبل پولیٹیکل جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہم نے سسٹم ان پلیس ہے نہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج آپ کی اکانومی کی بیس اتنی نیرو ہے، وہ اتنی فریجائل ہے، اگر آپ کی ایک فصل خراب ہو تو آپ کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ایک دفعہ کو مسئلہ بن جائے آپ کا، تو آپ کی اکانومی چل نہیں سکتی۔ ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری ٹیکسٹائل بیسڈ ہیں، بہت لمیٹڈ ہماری ایکسپورٹس کی اور وجہ سے ہیں۔ جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے، پیسے باہر سے منائیں گے نہیں، ڈالر آئیں گے نہیں، تو کام کیسے چلے گا یہ؟ بہرحال یہ سارے مسائل ہیں، لیکن سب میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی سیاست کس ڈگر پہ کھڑی ہے اس وقت۔ ایک تو پولرائزیشن بہت شدید ہو چکی ہوئی ہے، کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سیاسی معاملات، میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بھی تھوڑا بہت تجربہ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں، سیاسی معاملات آخر میں بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں۔ تو جب تک بات چیت نہیں ہوگی، معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ کوئی نہ کوئی ہمیں طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا جب یہ بات چیت کریں۔ کوئی وقت تھا کہ اس ملک میں بڑی بڑی اس قداور شخصیات تھیں جن کا احترام تھا اکراس دی بورڈ، تو ان کی بات لوگ سن لیتے تھے۔ آج آپ دیکھیے تو آپ کو سیاسی افق پر ایسے کوئی لوگ نظر نہیں آتے جو جن کی بات سارے سننے کو تیار ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سب اداروں کو بھی ہم نے اس قدر زیادہ ڈیگریڈ کر دیا ہے، ملائن کر دیا ہے کہ کوئی ادارہ بھی جب بھی سامنے آئے گا، یہ کوشش کرے گا، اس کو بھی بہت یہ دھڑکا لگ رہے گا کہ اس کے پیچھے ساری دنیا پڑ کے رہ جائے گی۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ملک میں ہے، سیلاب کو بھی سنبھال لیں گے آپ، اکانومی بہتر ہو جائے گی۔ جب تک آپ سیاسی طور پر ہمارا اونٹ کسی کل نہیں بیٹھے گا، وہ آپ کسی طرف جا نہیں سکتے۔ اب اس کا ایک حل تو ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن کرا لی جائے، پی ڈی ایم اس بات پہ تیار نہیں ہے۔ تو اگر یہ ایک لاک آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسا کے بیٹھے رہے، پھر تو سیاسی طور پر کسی طور پہ یہ اونٹ کا کل نہیں بیٹھے گا یہ۔ اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا ایک جو دھمکی دے رکھی ہے، اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو ہمارے جو آئین کی جو گلیرنگ کمزوریاں ہیں، اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ فیڈرل حکومت تقریباً 22-25 کلومیٹر کے اندر قید ہو کے رہ گئی ہے، کسی ایک صوبے میں اس کی حکومت نہیں ہے، اس لیے وہ انہیرنٹلی کمزور ہے۔ فیڈرل حکومت ہے جو ہماری، اس کو اگر سپورٹ چاہیے تو کوئی اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر آج دیکھا جائے تو جس کے پی ٹی آئی پلیسڈ ہے پنجاب میں، کے پی میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، تو وہ تو آپ کا محاصرہ کر کے بیٹھ جائیں گے، کیپٹل کو اور کچھ نہ بھی کریں تو کیپٹل کے بھی جو لوگ رہنے والے ہیں، گورنمنٹ کا جو ہے وہ بالکل وہ سسپینڈ ہو کے رہ جائے گی۔ تو کہاں پہ جائیں گے ہم لوگ؟ یہ فائدہ کس کا ہوگا؟ تو میں یہ
سب معاملات کو اگر آپ نے حل کرنا ہے پاکستان کے، تو سب سے پہلے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی چاہیے. یہ نہیں کہ الیکشن ہر مسئلے کا حل ہے یا الیکشن کے بعد ہم اسٹیبل ہو جائیں گے، لیکن کم از کم یہ واضح ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ. اور ایک پارٹی کا جو دباؤ ہے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جائے گا. پھر ان کے پاس بھی کوئی یہ پریشر پوائنٹ نہیں رہے گا. اس کے بعد جب الیکشن کے بعد جب معاملات آگے چلیں گے تو بات کی بہتری ہو سکتی ہے. لیکن ایز آف ناؤ تو ہم نے اس سارے جو ٹیمپریچر اتنا بڑھا ہوا ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے. کیسے کم کرنا ہے؟ ایک طریقہ میری نظر میں یہ ہے، اور کوئی طریقہ اگر بات چیت کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ جائیں بات چیت کر لیں. تیسرا جو ایک بڑی گلیئرنگ چیز جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم نے پوری سیاست کو عدلیہ میں جا کے پھنسا کے رکھ دیا ہے. عدالت وہ فیصلے کر رہی ہے جو عام طور پہ آپ کی پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے یا سیاسی لوگوں کو کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کا ہم نے جو وقار ہے یا پارلیمنٹ کی جو وہ وقت ہونی چاہیے وہ اس لیے بہت کم ہو کر رہ گئی ہے کہ پارلیمنٹ کنٹرول کی جاتی ہے 2 یا 3 یا 4 شخصیات پہ جو پارٹی لیڈرز ہیں، انہی کی مرضی چلتی ہے. تو پارلیمنٹ بائی اٹ سیلف بھی اتنی ہی میں سمجھتا ہوں مظلوم ہے جتنے باقی لوگ ہیں اس سلسلے میں. تو اس کا جب تک آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ کو ریوائیو کریں، اس کی اگر آپ ایک لیول پہ لے آئیں اس کو، اور اس کو اس قدر قید نہ ہو کہ اپنی لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر وہ بات نہ کر سکے وہاں پہ، تو پھر آپ دیکھیے شاید کوئی بہتر حل نکلنا شروع ہو جائیں یہاں پر. یہ ورنہ ہماری عدالتیں اپنا کام چھوڑ کر سیاسی معاملات کو نپٹانے میں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک سے دوسرے فریق کو نیچے دکھانے کے لیے جو ان کو تنگ کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو یہ اس سسٹم کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے، لیگل سسٹم کو بھی، اور یہ جان بوجھ کر ٹھیک نہیں کیا گیا. یہ ہمارے سیاسی قرابین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جو آپ کے پلرز ہیں جن پہ آپ کی اسٹیٹ استوار ہے اور جس کو ڈائنامزم جس میں ہو اور وہ چلے، اسٹیٹ آگے چلے، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سینگ پھنسا کر بیٹھ گئے ہوئے ہیں اور آگے چلنے کو تیار کوئی نہیں ہے. چل سکتے ہی نہیں ہے تیاری کے بعد چاہیں بھی تو اس میں. تو اس سب کا حل بیٹھ کے ہمیں نکالنا پڑے گا، بات چیت کے ذریعے ہوگا. ڈنڈے لاٹھی سے سرکار نہ بنتی ہے نہ چلتی ہے، یہ خاص طور پہ جمہوری دور میں. تو میری جو بھی میرے سننے والے ہیں، دوست ہیں، سب ہیں، ٹھیک ہے، میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں ذاتی طور پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان جو بھی بات کریں گے وہ مجھے ہر وقت قبول کرنی چاہیے. میں اس کو کرٹیسائز کرنے کا مجھے اختیار ہے. اسی طرح اگر کوئی پی ڈی ایم کو بات کرتی ہے، کئی باتیں ان کی بڑی اچھی ہیں، کئی باتیں بہت زیادہ غلط ہیں. اب 75 آدمیوں کی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے جس میں سے کافی سارے وزیر ہیں یا جو مشیر ہیں ان کے پاس عہدہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے پر الگ بوجھ بنا کے بیٹھ دیے گئے ہیں. اب تو جوک یہ بھی چل رہا ہے کہ باقی 222 کروڑ میں سے 75 تو بن گئے ہیں، باقیوں کو بنا دیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ایک دفعہ سے. بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس میں. تو کیا ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ یہ؟ تو میں یہ سوچنا پڑے گا. اور ہمارے ہاں ہم نے دیکھے مخلوط حکومتوں کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ کامیاب رہا نہیں ہے. وہ چاہے پیس پارٹی کا دور لے لیجیے یا پی ڈی ایم کو دیکھ لیجیے، انہیرنٹ ان کے آپس میں کنٹرڈکشن اتنی زیادہ ہیں کہ ایک دوسرے کو ساتھ بیٹھ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب بڑے دنوں کے بعد سندھ کے گورنر لگے ہیں. میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن سوشل میڈیا نے جو ان کے خلاف طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، لگتا ہے یوں ہے کہ وہ شاید اس عہدے کے لیے مناسب شخصیت نہیں ہے. تو ہمیں اگر پورے سندھ میں ایک ایسی شخصیت نہیں مل سکتی جو پولیٹیکلی سب کو یہ نہ ہو کہ اس کو پسند نہ کرے لیکن ایکسیپٹیبل ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف اس قسم کی بات نہ ہو جس میں چل رہی ہے دائیں بائیں مقدمات بھی ہیں ان کو. اور وہ ایک تو میں نے تصویر دیکھی جس میں ان کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم کم از کم یہاں تک تو جو گورنر ہیں جو آپ پولیٹیکل ہونے چاہیے ان کی شخصیت تو ایسی ہو جو اکراس دا بورڈ پوری طرح ان کو لوگ پسند نہ کریں لیکن ایکسیپٹیبل تو ہو کم از کم. بلوچستان میں ابھی تک گورنر نہیں لگا ہم سے. ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ یہ کہ پھر گورنر کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو پی ڈی ایم اپنے مسائل میں اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ اس وقت گورنرز کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. پی ڈی ایم کے جو ابھی نئے وزیر خزانہ آئے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ پہلے بھی یہی آتے رہے ہیں یہاں پہ. ان کی بھی سوچ بہت لمیٹڈ ہے. یہ بھی آپ کی اکانومی کو کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجک لیول پر ڈیولپ کرنے کی ان میں اہلیت مجھے کبھی نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے یہ بہت اچھے ہوں ہمارے لیے، لیکن کم از کم یہ نظر نہیں آئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم
پاکستان کو کس نہج پہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی اکانومی کو سسٹینیبل لانگ ٹرم بیسس پہ. کیا ہم اپنے ایگریکلچر کو اس جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں یہ پاکستان کو سسٹین کر سکے، کیونکہ ہماری جو ایگریکلچر بیسڈ امپورٹس ہیں وہ 10-15 بلین سے زیادہ تو وہ ہیں ساری ہماری. کسی وقت یہ تھا کہ ہم فوڈ میں خود سیلف سفیشینٹ تھے، بہت کم گندم سے باہر آتی تھی. پچھلے چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں بھی ہم نے. تو کیا ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ لانگ ٹرم ہے، آپ کا جلدی نہیں ہوگا، اس کا رزلٹ نہیں ہوگا. تو کیا ہم کر کیا رہے ہیں ہم اس کے اوپر؟ صرف اگر ٹیکسٹائل پہ اگر ہمارا بھروسہ ہے تو ٹیکسٹائل تو اب 32 بلین سے زیادہ لے نہیں سکتی، کیونکہ دنیا میں ورلڈ ٹریڈ میں پاکستان کا حصہ اتنے زیادہ ہو سکتا نہیں ہے. میرا خیال ہے جو لاسٹ فگر جو مجھے یاد ہیں وہ 6% تھا ورلڈ ٹریڈ کا ٹیکسٹائل کا ٹوٹل، اور 6% میں سے پاکستان میں حصہ لینا، جس میں آپ دیکھیے بھارت بھی ہے، چین بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور باقی ممالک بھی اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیچ میں ہے اس میں. اور پاکستان کی قسمی تو یہ ہے کہ ابھی ہم کاٹن بھی امپورٹ کر رہے ہیں اپنے لیے. تو آپ دیکھ لیجیے کہاں جائیں گے ہم لوگ. تو آل سیڈ اینڈ ڈن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کرٹیکل ہے ہمارے لیے. اس پہ پھر ہماری جو لانگ ٹرم اکنامک ڈیولپمنٹ پلانز ہیں اس پہ ایک اکراس دی بورڈ سارا ہمارا کنسنسس ضروری ہے، تاکہ ہر سال 2 سال 3 سال کے بعد اس کو تبدیل نہ کرتے رہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کے جو سیاسی معاملات ہیں، جو آپ کے سیاسی جو بھی ہیں آپ کے ایشوز، وہ آپ بات کرتے رہیں. لیکن ان 2-3 چیزوں پر تو آپ کو امیجیٹ کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان جو انگریزی میں ٹرم از گوئنگ ڈاؤن ساؤتھ. اور یہ جو آپ ساؤتھ جانا شروع کرتے ہیں، جب آپ ڈھلوان نیچے کی طرف جاتے ہیں، پھر اسپیڈ آپ کی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی اس کی. اس کو آپ نے روکنا ہے، کوئی اسٹیج کے بعد پھر روکا بھی نہیں جا سکتا ہے اس کو. بہت شکریہ جی، السلام علیکم.